بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق صدق اللہ العظیم۔ سورہ المومن آیت نمبر 13 تا 15 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمان سے تمہارے رزق نازل فرماتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین پر نباتات اگاتا ہے، جو تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے بھی رزق کا سامان ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، ان نشانیوں کے مشاہدے سے وہی شخص سبق لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات سے اراض کرنے والا ہے، وہ سبق نہیں لیتا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اے رجوع کرنے والے انسانوں، اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ مومن کے اندر دعا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خالصتاً اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤ، پیشانی جھکاؤ۔ سورہ الزمر کے اندر اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی، فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایک اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں کہا جا رہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کو پکارو گے جو قبر کے اندر مدفن ہے، کسی بازار کے اندر مدفن ہے، کسی انسان کا مجسمہ بنا کر، کسی نبی کا، کسی ولی کا، اس کو پکارو گے، کسی نبی کو پکارو گے، کسی بت کو پکارو گے، یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، نہ تمہاری دعا کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس اللہ کو پکارو جو تمہارے لیے رزق نازل فرماتا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس اللہ کو پکارو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر چاہے اس بات کو ناپسند کریں، لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ ایک اللہ کو پکار کریں۔ وہ اللہ رفیع الدرجات، جو بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، مالک عرش ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل فرماتا ہے، اسے نبوت اور رسالت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تمام انسان جو اس دنیا سے مر چکے ہوں گے انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ہر انسان کو فرداً اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا، اس سے اس کی جوانی کا، فرصت کے لمحات کا، صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور جو حساب میں کامیاب ہوگا وہ جنت کے باغوں میں عیش کرے گا، جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرا میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، شرک، کفر اور نفاق سے اپنی پناہ عطا فرمائے، خالصتاً اپنی ہی ذات کی بندگی اور غلامی، پرستش، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی ذات سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔